रोशनी, हर जगह हम करें इल्म की रोशनी, हर जगह हम करें इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे। करीम अम्मा बात। देखो मौलाना सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है, मुझे तो वही दोबारा रिपीट करना है। पहली बात तो यह है कि कुछ लोगों का भी सवाल आया हजरत कि हम कुर्बानी के बजाय यही माल तकसीम कर दें गुरबा मसाकिन में तो कितना अच्छा रहेगा, एक सवाल आया है। उसका जवाब तो आप दे भी चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा पढ़ देता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान लहू सातन वलम यज़ह फला युक़र्रिबन्ना मुसल्लाना। ये इब्न माजा शरीफ की हदीस है, बाबुल अज़ाही वाजिबतुन अमला, नंबर है 3123। इसका यह है कि जिसके पास गुंजाइश है तो अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो हमारे ईदगाह में भी नहीं आए, इतनी ताकीद फरमाई है। इसलिए ये इबादत है और जिस पर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी ही उसको करनी है, ये ज़हन में रखें। अगर इसके बदले में कोई माल तकसीम कर दिया, इसी का पैसा गुरबा मसाकिन का तकसीम कर दिया, वो सदक़े नाफिला होगा, कुर्बानी की अदायगी नहीं होगी, क्योंकि हदीस में मौजूद है। अलबत्ता एक बात जरूर इसमें अर्ज कर दूं जो आप हजरात ने भी नहीं कहा, अगर कहीं गोश्त की बहुत फरवानी है, जैसे बाद मौका शहर में बहुत ज्यादा मालदार हैं और गोश्त बहुत फरवानी है, तो उसमें ये करें कि 7 आदमी एक बड़े जानवर में शरीक हो जाए, भैंस में भैंसे में शरीक हो जाए, तो एक घर में कुर्बानी हो गई, 7 आदमी उसमें शरीक हो गए, गोश्त की फरवानी खुद ही कम हो जाएगी, यानी गोश्त की फरवानी रहेगी, पैसा बहुत ज्यादा जाया नहीं होगा, कुर्बानी भी अदा हो जाएगी और साथ साथ जो है पैसा भी जाया नहीं होगा और गोश्त भी ज्यादा नहीं होगा। ये है तरतीब जो हमारे बाज़ बुजुर्गों ने बताया है उन मुल्कों के लिए जहां कुर्बानी बहुत ज्यादा होती है और गोश्त की फरवानी बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक मैंने सोल्यूशन पेश किया। तो कुर्बानी वाजिब है, उसका करना जरूरी है, अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। और पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है या ये कि गोश्त बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका ये सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात तो आप लोगों ने खुद ही फरमाया कि बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए साफ सफाई का। ये वाकया है कि हम पहले देखते थे कि जहां जानवर जबह किया वहीं उसका खाल इधर फेंक दिया और गोश्त इधर फेंक दिया, उसकी चमड़ी इधर फेंक दी, उसके आलाइश इधर फेंक दिया, भोंटी सब इधर फेंक दिया। ये नहीं करना, उसको दफन कर दें आप, ताकि गैर मुस्लिम जो हमसे नफरत करते हैं वो नहीं करें। और तीसरी बात और अर्ज कर, हिंदुस्तान के अंदर कुर्बानी के जानवर को गैर मुस्लिमों ने बंद किया है। आपको पता है इसका कितना नुकसान हुआ? ये तीसरी बात बता रहा हूँ साइंसी। 3 तबके की रोजी रोटी मारी चली गई, 3 तबके के। याद रखें, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को समझाएं, बल्कि वो समझ तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे। एक तो जो लोग जानवर पालते थे वो कुर्बानी के मौके पर उनको बेचते थे और उससे खर्च वसूल होता था। सब जानवर बेचारा पड़ा रह गया, अब उसकी कीमत ही नहीं है। लोगों ने मेरे गांव में जानवर पालना छोड़ दिया है। पहले हर घर के ऊपर 10 जानवर होता था, 10 गाय बैल भैंस होते थे। अभी एक भी नहीं मिलेगा पूरे घर में, पूरे उस घर में मिलेगा ही नहीं। इतना बड़ा नुकसान हुआ है उन लोगों का जो लोग के जानवर पाल के अपनी जिंदगी गुजारते थे, जिसको हम लोग देहात के अंदर खेत वाले कहते थे, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन्हें गैर मुस्लिम को जो जानवर पाला करते, जिसको आप पूछें, वो गालियां देता है, अभी दिल से आपको दुआएं देते हैं कि हमारे जानवर पहले ज़बह हो जाते थे, ले लेते थे, तो ये अब नहीं हो रहा है। तो एक तबका तो ये मारा गया। दूसरा तबका वो मारा गया जिसको दूध पीना है या दूध बनाना है, क्योंकि जानवर नहीं होगा, जानवर की कीमत नहीं होगी तो आपको दूध भी नहीं मिलेगा। तो चाय के लिए आप मरिए, आप दही के लिए मरिए। तो ये दूसरा तबका जिसको जो दूध के साथ जुड़ा हुआ था, ये भी गया। अच्छा, ये जानवर इसलिए नहीं पाल सकते कि जानवर की 4 चीजें आप ये साइंस से बतला रहा हूं, 4 चीजें इस्तेमाल करेंगे
تب آپ کو جانور گائے پالنے میں نفع ہوگا. میں بھی ایک زمانے میں گائے پالتا رہا ہوں جی, انڈیا میں جب تھا تو میں گائے پالتا رہا ہوں, گائے چراتا رہا ہوں. ایک تو آپ اس کا دودھ لیں گے, دوسرا اس کا خال کا بیچیں گے, تیسرا گوشت بیچیں گے, یہ اور چوتھا ان کو ہل جوتیں گے. یہ 4 ہے. ہل جوتیں گے بیل سے, گوشت کھائیں گے, چمڑا استعمال کریں گے, دودھ استعمال کریں گے, تب جا کے فائدہ ہوگا. صرف آپ نے دودھ کے لیے کیا, ذبح آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں, گوشت اور کھال آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خرچ اس میں 2 گنا ہے اور نفع 1 گنا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک گائے جو تیار ہوتی ہے دودھ دینے کے لیے, اس کو 2 سال چاہیے, 9 مہینے چاہیے گابن میں, پھر 6 مہینے وہ دودھ دیتی ہے, 6 مہینے کے بعد پھر دودھ دینا کم کر دیتی ہے. یہ سائنسی بتلا رہا ہوں. تو دوسرا طبقہ جو دودھ پالنے والے تھے اس کو نقصان ہوا. تیسرا طبقہ جو چمڑے والے تھے, سارا فیکٹریاں بند ہو گئی, اور اس کا احساس ان کو ہے, ان کو اس کا احساس ہے, صرف یہ بلیو میں جا رہا ہے. اس لیے جن لوگوں نے بند کیا ہے, 1/3 انسان جو کھیت کرنے والے تھے, سب کو اس کا نقصان ہوا ہندوستان کے اندر. یہ یاد رکھو, یہ مانتا نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے. ہاں, اتنی بات ضرور. اچھا, تیسری بات ایک اور بتاؤں سائنسی. ذبح کرنے کا جو تکلیف ہوتی ہے, ذبح کرنے کا تکلیف ہوتی ہے, اگر آدمی کو یا اس کو ہوش ہو, یعنی خیال ہو, جیسے انسان کو خیال ہوتا ہے, تو پہلے سے اس کو خوف طاری ہو جاتا ہے اور اس سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. جانور میں اللہ نے یہ بات نہیں رکھی ہے. جانور پر جب چھری چلے گی تب اس کو پتا چلے گا تکلیف کا, چھری چلے گی. اس سے پہلے اس کو پتا نہیں چلتا, اس کو اتنی عقل اللہ نے نہیں دی ہے, یہ بند رکھا ہے اس کے لیے. چھری چلنے کے بعد اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے پہلے اس کو پتا نہیں چلتا ہے, اس کو خوف نہیں ہوتا, ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جانور کو اللہ نے بنایا اس کو ایسے لیے, ذبح کرنے کے لیے اس کو بنایا. اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ چھری آپ نے رکھ دیا اس کے گردن کے اوپر, تو جلدی آپ کیجیے, جلدی تیز چھری سے ذبح کیجیے اور جلدی کیجیے. یہ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ تیز چھری رکھنے کے بعد اب ان کو تکلیف کا احساس ہو, اب اس سے پہلے بھی نہیں, بعد میں بھی نہیں. اس لیے اس وقت آپ جلدی تیز چھری سے ذبح کر کے ان کو ذبح کر دیجئے, تو اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا یا کم سے کم ہوگا. یہ سائنسی تحقیقات یاد رکھیں. اس لیے یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے, بھائی صاحب آپ کو سائنسی تحقیقات کا پتہ نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے چھری رکھنے کے کٹنے کے بعد, کٹنے سے پہلے اس کو پتہ نہیں چلتا, کٹنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا. تو یہ چند باتیں تھی. اور 5ویں بات یہ ہے کہ یہ جانور کا گوشت اگر گائے ہے تب تو غیر مسلم نہیں کھائے گا, لیکن بکرا ہے تو غیر مسلم کھائے گا. ذبح کرتے وقت میں تو وہ فرض رہتا ہے, جگہ گوشت ہو جانے کے بعد کسی غریب کو, غیر مسلم کو آپ کھلا سکتے ہیں. تو میری تو رائے یہ ہے کہ جو زیادہ اعتراض کرتے ہیں آپ کے پڑوس میں, ان کو قربانی پر بکرے کا گوشت آپ کھلا دیں, بھون کر کے کباب کھلا دیں, تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائے گا اور آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا کہ یار ہر 3 مہینے میں یہ قربانی آ جائے, تو تاکہ ہمیں قربانی کا گوشت بھی مل جائے اور کھسی کا گوشت بھی مل جائے. تو اس کا خیال رکھیں کہ غیر مسلموں کو تکلیف نہ ہو اور غیر مسلم کے ساتھ آپ رواداری کا اختیار کریں, یہ آپ کریں. تو میں نے 4 بات بتائی. ایک تو قربانی واجب ہے, اگر اس کو آپ نہیں کریں گے قربانی رہ جائے گی. گوشت زیادہ ہوتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ گوشت جو ہے یعنی 7 آدمی ایک جانور میں ہو جائیں تو گوشت کی زیادہ نہیں ہوگا, پیسہ بھی زیادہ خرچ نہیں ہوگا. ہاں, اگر گوشت کی کمی ہے پھر بکرا کریں, 10 کریں, تاکہ لوگوں کو ہو. اور غریب کو تو دینا یہ آپ کو سب کو پتا ہے, اور اس کا خاص خیال رکھیں. بس یہ 4-5 باتیں تھی, میں اسی پر ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کب ہے, اور میں دعا کرتا ہوں, دعا کروانا. یہ محمود صاحب دریا آبادی سے بوڑھے ہیں, مجھ سے زیادہ بوڑھے ہیں, ان سے دعا کرواؤ, یہ بزرگ آدمی ہیں. دعا آپ ہی کریں گے حضرت, دعا آپ ہی فرمائیں کرو. گے. ارے دعا فرما دیجئے نا, وہاں سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے امریکہ سے. بھائی جو ہندوستان میں رہتا ہے نا, مودی کے پاس جو رہتا ہے اس کی دعا زیادہ قبول ہے. ادھر کوئن کے پاس اتنا دعا قبول نہیں ہے. آپ لوگ مسکین زیادہ ہیں. مولانا محمود صاحب معاف کرنا, پہلی ملاقات ہے, کبھی کبھی فون کر لیا کرنا. آپ کا میں نے ابھی بیچ میں ایک بہت اچھا سا مضمون میں نے پڑھا ہے, میرا خیال ہے پتہ نہیں کس پر تھا, دلیپ کمار پر تھا
یا آپ خود دلیپ کمار بنے ہوئے تھے، کسی پر پڑھا ہے ضرور. چلیے بعد میں بات کریں گے، ابھی اور احباب ہیں یہاں پر. ہاں چلو اچھا ہے. تو کریں بھائی. چلیے میں دعا کرا تو آپ سے کہاں ٹائم ہے، میں نے ٹھیک بول دیا نا؟ نہیں بہت اچھا، ماشاء اللہ. دو چار سائنسی تحقیق بتا دیں. دعا فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. ان بچوں کو ہمت عطا، آمین آمین. ان بچوں کو ہمت عطا. بیچارے نئے نوجوان ہیں، ہم لوگوں کی سرپرستی میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ان کی ہمت کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے، آمین آمین. اس کو قبول بھی فرمائے، اس کا فائدہ بھی عام ہو جائے، اور ان کو اخلاص بھی. آمین. اور جو ان میں سے پریشان حال ہیں مالی اعتبار سے، ان کی پریشانی کو بھی دور فرمائے. آمین آمین. اس کو ذرا زیادہ ہی آمین کیجئے. بیچارے یہ سارے جو ہمارے بچے ہیں، ان کو مالی پریشانی اس زمانے میں بہت زیادہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے اسباب عطا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ. اور ہندوستان میں جو اس وقت حالات ہیں دین پر، خاص طور پر مدارس پر، تبلیغی جماعت پر، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ اختیار کر لے. آمین. ان کو کامیابی کا راستہ اختیار کر لے، اور آپ اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، خاص طور پر ایسے موقع پر صبر عطا فرمائے، اور دین کی اشاعت کا خاص ہمت عطا فرمائے. اس کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.